السلام علیکم۔ اب تک کی ہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ثنا کریم اور اس وقت گجرانوالہ میں مشیر اطلاعات اور نشریات فردوس عاشقوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ملک پیسے ٹرانسفر کرتے رہے ہیں، یہ الزامات آپ نے نہیں سنے۔ اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی پنجاب میں شروع ہو چکی ہے، اس تبدیلی کے اثرات عوام تک پہنچنے ہیں، عوام تک وہ اثرات پہنچانے کے لیے میرے بھائیوں سیدھا طریقہ ہے کہ جب قرضے اتنے لے لیے گئے، وہ قرضدار گھر سے باہر کھڑا ہے، وہ اپنا پیسہ واپس مانگ رہا ہے، تو کیا کرے گا عمران خان؟ عمران خان اس پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کا وہ قرضہ جو سابق حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے لکھ لیا، عمران خان ہر مہینے 700 ارب روپیہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کا نئے قرضے لے کے واپس کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے غلط فیصلے کیے، غلط ترجیحات بنائی، اورنج ٹرین کے نام پہ، میٹروز کے نام پہ اور ایسے منصوبے جہاں کک بیکس اور کمیشنز آسان تھی، وہ منصوبے شروع ہوئے۔ میں گجرانوالہ میں کھڑی ہوں، میں یہ اعلان کہتی ہوں کہ اس شہر کے اندر جتنا سرمایہ یہ کما کے دیتا ہے، اس شہر کے اندر کوالٹی یونیورسٹیوں کی ضرورت تھی، اس شہر کے اندر اچھے ہاسپٹلز کی ضرورت تھی، اس شہر کے اندر آپ کو ٹیکنیکل اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کی ضرورت تھی، جہاں سے کاٹیج انڈسٹری کے میرے یہ بچے ہنرمند بنتے، ان کو ٹرین کیا جاتا اور بیرون ملک ان کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے تحت ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کے ملک کو زر مبادلہ ملتا۔ لیکن یہاں اوور ہیڈ برج اس لیے بنے کہ وہ شخصیات کو فائدہ پہنچنا تھا، وہ عوام کو فائدہ نہیں تھا، اور وہ پرسنل ذاتی مفاد کے لیے ایسے منصوبے شروع ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عمران خان آپ کی تکلیف کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج بھی معاشی ٹیم کو ایک ہی ٹارگٹ بار بار دیا جا رہا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے، مشکلات سے چھٹکارا دلانے کے لیے، اس ملک کے اندر معاشی انقلاب لانے کے لیے ایسا واضح عمل لایا جائے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو قومیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں دیتی رہیں، آج ایک دفعہ پھر اس پاکستان کو استحکام دینے کے لیے آپ کو قربانی دینی ہے، اور اس ملک کے لیے یہ مشکلات آپ نے جو وقتی ہیں، وہ آپ نے عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان مشکلات کا سامنا کر کے ایک بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آج یقین دلاتی ہوں کہ گجرانوالہ والوں، پنجاب گورنمنٹ کے منصوبے، وفاقی حکومت کے منصوبے آپ کی دہلیز پہ آئیں گے، اور ان قریب یہ پنجاب کے اندر جو خزانہ گروی رکھ کے گئے 100 ارب کا اوور ڈرافٹنگ، اور وہ پنجاب جو ترقی یافتہ اور خوشحالی کا ضامن پنجاب تھا، وہ آج ٹھیکیداروں سے اوور پیمنٹس، اوور کام کرا کے وہ چیک باؤنس ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی احساس ہے، دکھ ہے، آپ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بجلی کے نرخ بڑھنے سے، گیس کے بل بڑھنے سے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہمارا عام ووٹر پاکستانی پریشان ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ لیکن یہ عارضی تکالیف ہیں، انشاءاللہ امید کا چراغ روشن رکھیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کے اندر عمران خان کی قیادت میں آپ کے یہ معاشی مسائل کا حل نکلے گا۔ میرا یہ نوجوان جو سامنے کھڑا ہے، اس کو روزگار ملے گا، اس کو وہ تمام جائز حق جو وہ حقوق جو اس کا حق ہے وہ اس کو دستیاب ہوں گے۔ امن، صحت، تعلیم اور روزگار، یہ وہ بنیادی ٹارگٹس ہیں جو اس حکومت نے اچیو کرنے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پہ یہ آپ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر
یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ سے ترقی کیسے آئے گی. آج وزیر اعظم پاکستان نے بلوچستان جو سب سے پسماندہ صوبہ اس کی 1,14,000 اپارٹمنٹس کا افتتاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی یہ لازم و ملزوم ہے. جب تک بلوچستان ترقی نہیں کرے گا پاکستان کے اندر خوشحالی کا خواب قائد اعظم کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. میں آپ سب کی دل کی اتھا گرائیوں سے شکر گزار ہوں. آپ نے اتنا انتظار کیا اور اس شہر کے اندر تبدیلی کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تبدیلی کیسے آنی ہے؟ جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی, جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا. ہم اپنے ذاتی مفادات سے نکل کے قومی مفادات کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارا پہلا پرائم ایجنڈا سیاسی مفاد نہیں. سیاسی مفاد ہو تو عمران خان کو اپنی کیبنٹ کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت نہ پڑے. وہ بھی سیاسی مسلط کا شکار ہو, وہ بھی سیاسی انداز میں آنکھیں بند کر لے کہ کوئی اس سے ناراض نہ ہو. لیکن اس کو سیاسی نہیں, اس ملک کا مفاد عزیز ہے, اور اس لیے وہ ایسے بہادر اور جرأت مند فیصلے کر رہا ہے کہ جہاں اس عوام کو ریلیف نہیں ہوگا وہاں اس کا اپنا کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو وہ اس کی صفوں میں اس کی ٹیم میں نظر نہیں آئے گا. تو میں آپ کو میڈیا کو بھی, مجھے پتا ہے کہ یہاں گجرانوالہ میں میڈیا کے مسائل ہیں. مجھے آتے ہوئے پتا چلا کہ یہاں میرے بھائی گروپ بندیوں کا شکار ہے. میں آپ کی بہن ہوں. بہنیں جو ہوتی ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں, اور بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بھائیوں کو اکٹھا کرتی ہیں, ان کو تقسیم نہیں کرتی. اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں عن قریب آپ کا گجرانوالہ کا ایکسکلوسیو وزٹ کروں گی, آپ کے ساتھ بیٹھوں گی. جو آپ کے جائز مطالبات ہیں جو حکومت حل کر سکتی ہے انشاءاللہ میرے ذریعے وہ ریلیف آپ کو ملے گا. عمران خان کی سوچ آپ کے ریلیف کے لیے ہے, میری ڈیوٹی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور میڈیا کے ساتھ جو مشکلات چل رہی ہیں اس کے تدارک کے لیے لگی ہے. میڈیا یقین رکھے کہ میں آپ میں سے ہوں, اور میڈیا کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی, جو زیادتیاں ہوئی اور جو تصادم کی کیفیت رہی, میڈیا ہمارا اس حکومت کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ اور پارٹنر ہے. آپ میری اور عمران خان کی اور اس حکومت کی طاقت ہے. ہم نے آپ کو طاقت دینی ہے, طاقتور بنانا ہے, تاکہ آپ کی طاقت سے ہم پاکستان کو طاقتور بنائیں اور مل کے اس پاکستان کی خدمت کریں. میں اللہ سے دعا گوں کہ وہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب کو مل کے قائد اعظم کے پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو مولانا فضل الرحمان نے عید کے بعد اسلام آباد کو لاک کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دوسرا لندن میں جو شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا پنجاب حکومت میں نون لیگ پھر ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے؟ ایک شہباز شریف سے متعلق سوال ہے لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور دوسرا مولانا فضل الرحمان نے عید کے بعد اسلام آباد کو لاک کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا. اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت شدید ذہنی اضطراب اور کرب کا شکار ہے, کیونکہ زندگی میں جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں پہلی دفعہ گھر سے روٹی کھانی پڑ رہی ہے, اور ملا ہو اور وہ گھر سے روٹی, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کی شخصیت کے خلاف ہے یہ چیز. تو میں ان کی کسی کال پہ حکومت کہیں پہ بھی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے. ہمیں خوشی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ سرکاری وسائل کے بغیر سڑکوں پہ آئیں اور عوام کو اپنے مسل دکھائیں, پتہ چلے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. اور میں بھی اس کو دیکھنا چاہوں گی کہ کتنا مضبوط نیٹ ورک مولانا صاحب کا ہے جس سے حکومت پریشان ہو سکتی ہے. حکومت خوش ہوگی کہ مولانا صاحب حجرے سے باہر نکل کے
عوام کے درمیان نظر آئے تاکہ عوام کے دکھوں کا اور اندازہ ان کو بھی ہو، کیونکہ آج تک کشمیر کمیٹی کے نام پہ انٹرنیشنلی، لوکلی اور اسلام آباد کی فضاؤں میں تو مولانا صاحب نظر آتے رہے، عوام میں نظر آئیں گے تو وہ انشاءاللہ عوام کے قریب مولانا صاحب ہوں گے تو اسلام محفوظ ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے شہباز شریف، وہ کیا پنجاب میں نون لیگ ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ نون لیگ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں پتہ پھینکتی ہے۔ وہ شخص جو کمر کے درد کی وجہ سے وہ نیب کی عدالت میں نہیں آتا تھا، وہ انکوائریوں کا سامنا نہیں کرتا تھا، اچانک اتنی طاقت کہاں سے مل گئی کہ آج وہ لندن کی گلیوں میں، وہ پرآسائش محلوں میں، عوام کی اس لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے بنائے گئے ان محلوں میں وہ کوئی نہ درد نہ تکلیف نہ پریشانی۔ تو ہمیں کسی گٹھ جوڑ سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس حکومت کا گٹھ جوڑ جب تک عوام کے ساتھ ہے، ہم عوام کی طاقت سے ایسے ہر گٹھ جوڑ کا مقابلہ کریں گے اور ان کو پہلے بھی شکست دی ہے، دوبارہ شکست دیں گے، اور ضمنی الیکشن کے رزلٹ وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ حکومت اور عوام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ عمران خان ہی اس پاکستان کا آخری آپشن ہے۔ سندھ میں نیب نے آصف زرداری کے قیدی صاحب گرفتار کر لی ہے، آصف زرداری کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، مولا بخش چانڈیوں نے کہا کہ جن لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا، پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو کیبنٹ میں لے لیا۔ میں کیا کہوں، آپ سیاسی یتیم کا ٹائٹل تو میں آپ کو دے چکی ہوں، لیکن میں عقل کے اندے کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی نے ان کو مسترد نہیں کیا، یہ پیپلز پارٹی کو مسترد کر کے آئے ہیں۔ اور اس کا یہ کیوں مسترد کر کے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر رہ کے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں کاروبار اور ذاتی مفادات کا تحفظ اولین ترجیح تھی، یہاں ملک اور عوام کا مفاد اگر ترجیح نمبر 1 ہوتا تو مولا بخش چانڈیو صاحب میرے حلقے سے 2400 ووٹ پیپلز پارٹی نہ لیتی، 2400۔ بہرحال ہمیں زرداری صاحب اور ان کے حواری اور درباری وہ چینلز پہ آ کے سیاست کرنے کی بجائے عدالتوں میں جعلی اکاؤنٹس کا حساب دیں، وہ فلودے والے کا، پاپڑ والے کا، ٹیکسی ڈرائیور کا اور چورن بیچنے والے کا حساب دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، عدالتیں آزاد ہیں اور کوئی بھی چور اور لٹیرا آئینی اور قانونی شکنجے سے نہیں بچ سکے گا۔ بہت شکریہ۔ مشیر اطلاعات فردوس عاشقوان گجرانوالہ میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ کہنا ان کا یہی تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے آنے والی تکالیف عارضی ہیں۔